پاکستان آسٹرچ کمپنی ایک عرصہ دراز سے پاکستان میں شتر مرغ کے بچوں کی امپورٹ بھی کر رہی ہے، لوکل پیداوار کو بھی دیکھ رہی ہے، اور اس کے علاوہ اس کی فارمنگ کو پروموٹ کرنے کے لیے اپنا رول پلے کر رہی ہے۔ ہماری پوری کوشش ہے کہ کسی طرح سے یہ آسٹرچ میٹ اور آسٹرچ ایک انڈسٹری کی لیول پہ آ جائیں، اس کی فارمنگ دن بہ دن آگے بڑھے۔ اس کے لیے گزشتہ 12 سالوں میں ہم سے جو ہو سکا ہم نے اپنی ایفرٹس کی۔ آسٹرچ کی فارمنگ کے لیے سب سے بیسک چیز اس کے چوزا ہے، اور چوزے کی چونکہ ابھی تک چوزا موسٹلی امپورٹ ہو رہا ہے۔ ہم ایک عرصے سے لوگوں کو موٹیویٹ کر رہے ہیں کہ چوزے کے بغیر یہ ظاہرہ یہ فارمنگ نہیں ہو سکتی، تو بہتر یہ ہے کہ اس چوزے کی لوکل لیول پہ پیداوار کی جائے، جس کے لیے ہم نے بریڈنگ کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ کیا۔ کافی سارے فارمز اب اس طرف بن رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لوگوں کو انکوبیٹرز، ہیچریز بنوا کے دیں، ابھی بھی دے رہے ہیں، تاکہ لوگ اس کی لوکل پیداوار کریں، جس سے یہ آگے نہ صرف یہ کہ مناسب قیمت میں عام آدمی کو اویلیبل ہوگا، بلکہ لوکل چکس جب آ جائیں گے تو اس میں جو اس کے رسک ہیں وہ بھی کافی حد تک منیمائز ہو جائیں گے۔ جو چک امپورٹ ہوتا ہے وہ موسٹلی ساؤتھ افریقہ، آسٹریلیا، بیلجیم اس طرح کے ممالک سے امپورٹ ہوتے ہیں، اور چند لوگ ہیں وہاں پر جو یہ ایکسپورٹ کرتے ہیں۔ کیونکہ یہ فارمنگ ابھی نئی ہے اور گرو کر رہی ہے، تو لوکل لیول پہ بھی ان کی اتنی ضروریات ہیں کہ جس کے لیے ان کے پاس چکس لمیٹڈ ہوتے ہیں۔ جب ہم نے یہ کام شروع کیا اس وقت ایون کہ 2008 میں بھی 15,000 روپے کا چھوٹا چوزا ملتا تھا، اور اس کے بعد پھر 18 کا، 20 کا۔ ہم نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح سے اس کی قیمت نہ بڑھے، حالانکہ اس وقت ڈالر 60 روپے کا تھا اور آج 120 روپے کے قریب پہنچ گیا ہے۔ ہم اس کو مختلف طریقوں سے مینیج کرنے کی کوشش کرتے رہے، مگر گزشتہ کچھ عرصے سے اسپیشلی 2018 میں بہت ساری چیزیں ایسی ہو رہی ہیں جس سے اس کی پرائس پہ امپیکٹ آ رہا ہے۔ اب یہ چھوٹا چوزا جو کہ ہم نے 1-1.5 سال پہلے 9,000 روپے، 9,500 روپے کا بھی بیچا، جو امپورٹ ڈائریکٹ ہوتا ہے ہفتے کا، 10 دن کا، کئی فارمرز کو 10,000 روپے کا دیتے تھے، لیکن اب ایک دم سے یہ تقریباً 15,000 روپے پہ چلا گیا ہے۔ اس میں 3-4 وجوہات تھیں۔ ایک تو یہ تھا کہ پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے جب آسٹرچ فارمنگ پہ سبسڈی اناؤنس کی گئی تو لوگ بہت بڑی تعداد میں اس فارمنگ میں آنا شروع ہو گئے، اور لوگوں نے ڈائریکٹ امپورٹ کرنے کے لیے بے شمار لوگوں نے باہر رابطے کیے، جس سے ایک ڈیمانڈ بڑھ گئی، اور وہاں ان لوگوں نے اس کی پرائسز میں تھوڑا سا اضافہ کر دیا۔ پھر کچھ ملکوں میں کچھ علاقوں سے ایکسپورٹ پہ پابندی تھی کسی وجہ سے، تو دوسرے علاقوں میں جو دور دراز سے وہاں سے ایکسپورٹ کی مد میں $10 سے $15 پر چک کی پرائس میں اضافہ ہو گیا۔ پھر گزشتہ کچھ عرصے میں ڈالر کی پرائس بہت زیادہ بڑھ گئی۔ پھر سب سے بڑا یہ ہے کہ چونکہ زیادہ تر چکس ساؤتھ افریقہ سے آتے ہیں، تو وہاں پر رینڈ کی جو پرائس ہے، جو ایکسچینج ریٹ ہے، وہ بھی بہت زیادہ بڑھ گیا۔ یعنی اسی سال 2018 میں اسٹارٹ میں ہم 7 روپے تک جو ہے نا رینڈ کا ایکسچینج ریٹ تھا، 7 روپے 12 پیسے یا 7 روپے، وہ جا کے اب 10 روپے تک چلا گیا ہے۔ تو یہ اس میں کوئی آلموسٹ 40% تک کا اضافہ ہو گیا۔ تو یہ وہ فیکٹرز تھے جس کی وجہ سے آسٹرچ چکس کی پرائس ایک دم سے بڑھتی گئی۔ جو بھی چکس باہر سے آتے ہیں، یاد رکھیں اس کا ایک پروسیس ہے، ایک NOC لیا جاتا ہے، وہاں سے کوئی بھی چوزا بغیر ہیلتھ سرٹیفکیٹ کے اس ملک کی اپنے لاء کے حساب سے وہ ایکسپورٹ نہیں ہو سکتا۔ وہ جب یہاں پہ چکس لینڈ کرتے ہیں تو سب سے پہلا جو پروسیس ہوتا ہے، وہ جو ہمارا کوارنٹائن ڈپارٹمنٹ ہے، اس کا ڈاکٹر آتا ہے، وہ ڈبے کھول کے چیک کرتا ہے، اور ان ہیلتھ سرٹیفکیٹس کو دیکھ کے پھر یہاں لوکل لیول پہ ایک ہیلتھ سرٹیفکیٹ ایشو کرتا ہے کہ سب یہ چکس جو ہیں جو امپورٹ کیے گئے ہیں کسی بھی چیز کے، وہ ٹھیک ہیں، ہیلدی ہیں، اور وہ جو اس کے ساتھ ہیلتھ سرٹیفکیٹ آیا ہے وہ ٹھیک ہے، اور یہ اس میں کسی قسم کا کوئی ایشو نہیں ہے۔ پھر اس کے بعد اس کا باقی کسٹمز اور دیگر مسائل جو ہیں، دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ آگے پروسیس ہوتی ہیں۔ لہٰذا باہر سے آنے والا ہر چوزا نہ صرف یہ کہ ہیلدی ہوتا ہے، بلکہ وہ پراپر پروسیجر سے آتا ہے۔ اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے کہ اس کی کیئر۔ یہاں پر آنے کے بعد چونکہ زیادہ چوزا سردی میں آتا ہے تو موسم ریورس ہوتا ہے۔ آسٹریلیا میں اور ساؤتھ افریقہ میں اس وقت گرمی ہوتی ہے اور یہاں پر سردی ہوتی ہے، تو سب سے پہلا تھریٹ موسم کا ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ وہ مہینے کا چوزا لیں، یا 1 فٹ، 2 فٹ، 3 فٹ، ایک مختلف سائز کی چکس لیں، تاکہ وہ جو میکسیمم تھریٹ ہے اس سے بچ سکیں۔ لیکن اب چونکہ آہستہ آہستہ لوگوں میں اویئرنیس آ گئی ہے، چیزیں وہ کچھ سمجھ گئے ہیں، تو وہ چھوٹا چکس بھی لے سکتے ہیں۔ اس دفعہ پرائسز تھوڑی سی اوپر ہوں گی۔ ایک وجہ تو یہ ڈالر اور دیگر مسائل ہیں، دوسری وجہ یہ کہ لوکل لیول پہ جب یہ
لائیو اسٹاک کے انڈر میں آیا تو اس پہ کچھ ٹیکسز ایکسٹرا لگ گئے، جن میں سیل ٹیکس ہے جو 21% ہے، 17 + 4%. اس کے علاوہ اس کی ڈیوٹیز بڑھ گئیں. تو یہ گورنمنٹ کو بھی اس بجٹ میں خصوصی طور پر دیکھنا چاہیے کہ اس انڈسٹری کو کھڑا کرنے کے لیے اس کی ڈیوٹیز کو کم کریں. جو لوکل بریڈنگ ہے ہم اس کے لیے بہت ایفرٹ کر رہے ہیں، کیونکہ ہمارا مقصد اس ملک میں آسٹرچ انڈسٹری کو اسٹیبلش کرنا ہے. ہم نے پچھلے سال بہت سارے لوگوں کو مشینیں دیں تاکہ وہ اپنے چوزے پروڈیوس کریں. اب الحمدللہ میں سے بہت سارے لوگ ہیں جو مختلف کیپیسٹی میں پیدا کر کے لوکل لیول پہ بیچ رہے ہیں، لیکن چونکہ بریڈنگ کی طرف لوگ کم گئے ہیں اور وہ لمیٹڈ چکس کی پروڈکشن ہے، اس لیے لوکل ڈیمانڈ ابھی پوری نہیں ہو سکتی. اگر اس سال ابھی جو لوگ اس بزنس میں آنا چاہتے ہیں وہ بریڈنگ کی طرف تھوڑا سا فوکس کریں تو ان کو لوکلی بڑے برڈز بھی مل جائیں گے اور آگے ان کی چک کی پروڈکشن بھی شروع ہو جائے گی. ان کو اس کے لیے جو بھی ٹیکنیکل سپورٹ ہے، جو انکیوبیٹرز چاہیے، ہیچریز چاہیے، زیادہ مہنگی نہیں ہے، وہ ہم پرووائڈ کریں گے. وہ کریں، اس سے چوزے نکالیں، اس کو لوکل خود گرو کریں، آگے بیچیں. اس سے یہ انڈسٹری کی فاؤنڈیشن اچھی بنے گی، چیزیں آگے گرو کریں گی. تو ایسے تمام فارمر جو ابھی اس فارمنگ میں آنا چاہتے ہیں، بہتر یہ ہے کہ وہ اگر بریڈنگ کا پلان کر لیں تو اس میں لانگ ٹرم ان کو بینیفٹ ہیں. 15 برڈز یا 30 برڈ پہ فیزیبل ہے، ورنہ آپ اسٹارٹ کرنے کے لیے 15 بڑے برڈز لے کے بھی اس کو شروع کر سکتے ہیں. بریڈنگ اگر آپ نے شروع کر لی، تھوڑے سے صبر کے بعد آپ کے پاس انڈے بچے آ جائیں گے اور پھر آپ خود سے آگے اس کو پروموٹ کر سکتے ہیں. گزشتہ سال یہ جو ابھی اس وقت 2018 ہے، ہم نے کئی لوگوں کو بڑے برڈز دیے اور وہ لوگ زیادہ کامیاب ہیں. جو چھوٹے چک لے کے ان کو 1 سال تک بڑا کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے کچھ ایشوز ہیں، لیکن اس کو ہم حل کرنے کے لیے اس دفعہ ٹریننگ کو لازمی قرار دے رہے ہیں کہ بغیر ٹریننگ کے کسی بھی فارمر کو ہم چوزے نہیں سیل کریں گے جب تک کہ وہ پراپر ٹریننگ نہیں لے گا. ٹریننگ سیشنز کا ہم اسی مہینے میں جولائی میں ہی اناؤنس کر دیں گے تاکہ لوگ اس میں ٹریننگ لیں، غلطیاں کم سے کم کریں. کیونکہ عام طور پر فارمر جب چوزا لے لیتا ہے تو اس کے فوری بعد اس کا ایک رسک فیکٹر شروع ہو جاتا ہے. 2 سے 4% ایسے لوگ ہیں جو چوزا جب لے کے جاتے ہیں تو رستے میں ہی ایشوز آ جاتے ہیں. مثلا ٹرانسپورٹ ٹھیک نہیں کر پاتے، سردی ہوتی ہے، ہوا لگتی ہے. چھوٹا چوزا ہے، اس کو ہوا لگتی ہے، وہ اگر 200 کلومیٹر دور گیا تو اگلے دن اس میں ممکن ہے اس کی آنکھوں میں پانی آ رہا ہے، اس پہ کچھ ایشوز آ جاتے ہیں. 2-4% ایسے فارمرز ہوتے ہیں جو کیئر نہیں کر پاتے. اسی طرح موسم کا ایشو آتا ہے، بارش آ گئی ہے تو جتنا چھوٹا چوزا ہوگا اتنا جلدی اس میں ایشو آنے کا چانس ہوتا ہے. لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ ارلی ایج میں ایشوز اس کے چھوٹی سی غلطی سے آپ کے آ سکتے ہیں. اور یہ بات ہر فارمر کو مد نظر رکھنی چاہیے کہ جو چوزا اس نے لے لیا، اس کی کیئر، اس کے سارے معاملات اس کی اپنی رسپانسبلٹی ہے. اس کا نفع نقصان کا مالک وہ ہے. دوسرا کوئی بھی شخص، کوئی بھی فرد، کوئی بھی کمپنی، کوئی بھی ایسوسیشن اس کو سپورٹ نہیں کرے گی. وہ اس کا اپنا اس کا نفع نقصان کا مالک وہ خود ہے. اس کو ہم گائیڈ لائن دے سکتے ہیں. وہ چکس خریدنے سے پہلے جتنا ہو سکے اپنی انفارمیشن اپ ٹو ڈیٹ کرے اور اس کو پراپرلی دیکھ بھال کے لے. کئی لوگ مس گائیڈ بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک کامن سینس رکھنے والا بندہ اچھا چک خود سے خرید سکتا ہے. بہتر ہے کہ وہ 1 مہینے سے اوپر ایج کا لے، لیکن اگر وہ بالکل چھوٹا بھی لیتا ہے تو اس کی کیئر اچھی طرح سے کرے تو اس کو نہ صرف یہ کہ اچھے رزلٹس آگے ملیں گے. جتنے چکس آتے ہیں سب ٹھیک ہوتے ہیں، لیکن ہر فارمر اپنے حساب سے کیئر کر رہا ہوتا ہے. اور چونکہ ہر فارمر نیا ہے لہٰذا ہمیں نہیں پتہ وہ کیا غلطی کرے گا. وہ غلطیاں ہوتی ہیں اور لوگ کرتے ہیں، اور اس غلطی کو پھر تسلیم کر کے رابطے میں رہ کے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ کے پاس اگر آپ اس کو سنبھال نہ سکیں تو آپ یہ کہیں گے جی چکس ٹھیک نہیں ہیں. ایسا نہیں ہوتا. چکس آتے ٹھیک ہیں، آپ تک ٹھیک پہنچتے ہیں. آپ خریدنے سے پہلے اپنی پوری اسکروٹنی کریں. لاسٹ ہم نے کوشش کی کہ فارمرز جب چکس لینے آئیں تو ہمارے پاس کچھ ٹائم گزاریں فارم پہ، اچھی طرح چیک کر کے دیکھ بھال کے سلیکٹ کر کے چکس لیں تاکہ بعد میں ایشو نہ ہو. اور یہ کامن سینس رکھنے والا کوئی بھی بندہ چوزے کو دیکھ کے کسی بھی جانور کو اگر آپ نے خریدنا ہے، اگر وہ چل پھر ٹھیک رہا ہے، ایکٹیو ہے، تو اس کا مطلب ٹھیک ہے. اگر وہ پہلے سے ہی ڈھیلا ہے تو وہ پھر وہ ٹھیک نہیں ہے. جب آپ اتنی پے کر رہے ہیں، جب آپ پیسے دے رہے ہیں، تو پھر آپ کہیں سے بھی چوزا لیں، آپ دیکھ بھال کے لیں. اور چکس کی پرائس کے حوالے سے ہم ہمیشہ سے
ہم نے نہ صرف یہ کہ بہت کم پرائس پہ دی، جب ہم 2008 میں بھی 15,000 کا تھا، ہم نے بلکہ اس وقت 17,000 کے خریدے تھے، اب بھی ہم اس کو 15 سے ہی سٹارٹ کر رہے ہیں، لیکن گریجولی چھوٹا چوزا دن بدن اس کو فرق پڑا ہے، ڈیوٹیز کی وجہ سے، ڈالر کے ایکسچینج ریٹ کی وجہ سے، باہر پرائس مہنگی ہونے کی وجہ سے، اب اس کو یہ کہ اب آپ کو زیادہ کیئر کرنی ہے، اب آپ کو زیادہ کیئر کریں گے تو اس لاس سے بچ سکیں گے جو چھوٹا چوزا لینے کے بعد فارمر کے پاس مورٹیلٹی کی صورت میں ہوتا ہے۔